الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزاک اللہ فار ٹیوننگ ان. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹیون ان کیا. لاسٹ ٹائم وی ٹاکڈ اباؤٹ how a personality was born and then that becomes the building block of the society, and how a heart gets contaminated because of the things that we do. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے جو کام وہ کرتے ہیں. تو انسان کے دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دل کو بھی انسان کے زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو کیسے پھر صاف کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ، قرآن مجید اور اللہ والوں کی صحبت سے یہ جو دل کی گندگیاں ہیں، جو زنگ ہے، یہ صاف ہو جاتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک دھبا لگ جاتا ہے. تو دھبا جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا جب تک توبہ استغفار نہ کر لیا جائے. پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر دھبا لگ جاتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے. another dot appears till the whole heart becomes dark and black. تو جب یہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہے اچھائی اور برائی کی پہچان. یہ چیز اس سے چھن جاتی ہے تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، کیونکہ یہ تو آپ کے دل کا کام تھا کہ آپ کے دل نے اس کا فیصلہ کرنا تھا اور بتانا تھا کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیبلٹی جو ہے انسان کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. لیکن جب انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے تو اس سے یہ چیز چھن جاتی ہے. جب یہ چیز چھن جاتی ہے تو پھر وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق نہیں کر پاتا. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا تھوڑا سا میں نے خلاصہ بتایا، لیکن ٹوڈے میں وہی اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ کیسے اس دل کو صاف کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کروں گا میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور دین حق لے کر آئے ہمارے پاس، ان میں سے جو سب سے پہلی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ ایمان کی دعوت تھی اور وحدانیت کی دعوت تھی. جب لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عملی زندگی کے بارے میں بتاتے تھے کہ اب آپ نے جو اسلام ہے اس کو آپ نے اپنی عملی زندگی میں کیسے ایکسرسائز کرنا ہے. تو یہ نبی کریم کی سیکنڈ طریقہ کار ہوتا تھا توحید کے بعد کہ کس طرح ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے. تو اگر بیسیکلی وی کین ڈیوائڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگ اینڈ انسٹرکشن ان ٹو کیٹیگریز. ایک جو ہے اس میں حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے. حقوق اللہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، جس میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور ان حقوق کو کیسے ادا کیا جائے، ان کا تقاضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے رسول کو جو ٹیچنگز بتائیں اس ٹیچنگز میں نبی کے رسول نے کیسے بتایا کہ ان کو کس طرح جو ہے ان کو ان فرائض اور واجبات کو ادا کیا جائے، ان کو طریقہ کار کیا ہے. سیکنڈ جو تعلیمات کا حصہ ہے اس کو ہم حقوق العباد کہہ سکتے ہیں. حقوق العباد یہ ہے کہ بندوں کے اوپر حقوق یا دوسری تمام مخلوقات کے اوپر حقوق. ان کی بھی اگر آپ ڈویژن کریں تو دو چیزیں آتی ہیں، ایک معاشرتی آداب اور شرائط ہوگی اور ایک معاشی اور معاملات کے آداب و شرائط ہوگی.
یہ جو معاشرت ہے اس کے اندر ایک لمبی لسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، بیوی کا شوہر کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، ملازموں کے ساتھ آپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں جو پیٹس ہیں، جو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، یا درخت ہیں یا گھاس ہے یا پھول ہیں، یہ چیزیں آپ نے رکھی ہیں اپنے گارڈن میں، ان کے ساتھ آپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، جو آپ نے مزدور رکھا ہے کام کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، جو آپ کے ماتحت آپ کے انڈر جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں، شادی بیاہ، غم خوشی، یہ ساری چیزیں معاشرت میں آ جاتی ہیں، یہ معاشرت کا ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ معاشی اور مالی معاملات ہیں۔ معاشی اور مالی معاملات میں آپ کی خرید و فروخت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تجارت اور زراعت آ جاتی ہے، آپ کا ہبہ اور وصیت، محنت مزدوری، باہمی جو نزاعات ہیں اس میں آپ آپس کے جھگڑے آ جاتے ہیں، پھر اس میں ایک جسٹس ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، یہ آپ کے حقوق العباد میں آ جاتا ہے۔ لیکن آج I want to talk about عبادات، کہ یہ عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پرسکرائب کی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ دیکھیں، انسانوں کے مقام میں سے جو سب سے بلند مقام ہے نا، وہ ابدیت کا مقام ہے۔ ابدیت کا مقام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ایک کامیاب انسان ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ جو بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ، انہوں نے خود ہی ابدیت کا جو مطلب، جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہی کی ہے کہ جو اس کی زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نہیں بنایا میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ تو یہ بندگی جو ہے، یہ عبادت جو ہے، اس کا جو ہماری زندگیوں کا جو مقصد ہے وہ ابدیت ہے۔ بیسکلی ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے، اگر ہم اس، ظاہری بات ہے، اس پرائمری مقصد میں ہم جب کامیاب ہو جائیں گے تو ہم اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس پرائمری مقصد میں ہی فیل ہو جائیں گے تو ہم اللہ کے نزدیک بھی فیل ہو جائیں گے۔ اس کی سمپل سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل when you go and buy a horse، آپ گھوڑا خریدتے ہیں تو you buy a horse because، کیونکہ وہ ایک تیز رفتار دوڑنے والا گھوڑا ہے، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے بنانے کا، اس کی سواری اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہر اس میں لیولز ہوتے ہیں، ایک ہائیسٹ لیول ہے، لوور ہے، اور پھر بالکل لوور لیول ہے۔ تو ہائیسٹ لیول والا وہ ہوگا جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ تو گھوڑے کو جب ہم خریدتے ہیں، اس کی قیمت جب ہم لگاتے ہیں تو اس کی پرفارمنس سے لگاتے ہیں کہ کتنا تیز دوڑتا ہے، کتنی اچھی اس کی سواری ہے۔ اس پرفارمنس میں جب وہ پورا اترتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس کی قیمت بھی زیادہ بہتر لگے گی۔ اس طرح فار ایگزامپل گائے ہے، بھینس ہے، اس کی مقصد بنانے کا یہ ہے کہ وہ دودھ دے، ٹھیک ہے نا۔ ایک گائے جو ہے 5 لیٹر 10 لیٹر دودھ دیتی ہے تو وہ ایک اعلیٰ نسل کی گائے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ ایک گائے آپ لیتے ہیں تو جو اس کا مقصد ہے دودھ دینے کا وہ پورا ہی نہیں ہو رہا، اس میں آدھا کلو سے بھی کم، مطلب یا ہاف لیٹر یا اس سے بھی کم پاؤ دودھ دے رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس گائے نے اپنا مقصد پورا نہیں ہوا اس سے، تو جس کی وجہ سے ہم اس کی جو قیمت لگاتے ہیں وہ نیچے لگاتے ہیں، وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھی بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کی زندگی کا مقصد بھی بتا دیا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اب یہ بندگی پر جب انسان پورا اترتا ہے تو اس کی قیمت بھی لگائی جاتی ہے، وہ اپنے مقصد میں اعلیٰ مقام پر آ گیا۔ تو ابدیت کا مقام یہی ہے کہ انسان اس بات کا اظہار کرے کہ اے اللہ، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، مجبور ہوں، میں ہر طرح سے فقیر ہوں اور ہر طرح سے مسکین ہوں، میں آپ کا محتاج ہوں۔ اپنی محتاجی، اپنی مسکینی، اپنی بندگی، اپنی مسکینی کا اظہار کرنا جو ہے یہ ابدیت ہے۔ بے شک آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں، بے شک آپ دنیا کے خوش ترین انسان ہیں،
بے شک آپ صحت مند ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف فقیر ہیں. یہ ابدیت کا اظہار ہے. انتم فقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگ میری طرف فقیر ہو. تو ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں ہم. It doesn't matter how rich you are. It doesn't matter if you are a billionaire. It doesn't matter if you are the happiest person on the face of the earth. It doesn't matter if you are the healthiest most person on the face of the earth. But still you are slave of Allah. آپ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ یہ خزانے سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس دولت کا ہے، رحمت کا ہے، صحت کا ہے، برکت کا ہے، خوشیوں کا ہے. یہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. یہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ چھین سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، when they forgot the warning, I gave them I opened for them the doors of every pleasant thing, and when they were in the middle of their enjoyment, I took them with punishment. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ان کے لیے دروازے سارے کھول دیے. میں ان کو وارننگز دیتا رہا اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے، لیکن انہوں نے میری وارننگز کو بھول گئے. جب وہ میری وارننگز کو بھول گئے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے پہ مہربان ہو گئے. میں نے ان کے لیے اور بھی ڈھیل دے دی، وَأُمْلِي لَهُمْ، کہ میں نے ان کو اور بھی ڈھیل دے دی، اور وہ اس ڈھیل کا فائدہ اٹھانے لگے اور وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے دروازے کھول دیے ہیں، ہمارے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے ہیں. دیکھو ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، ہمیں مال دیا، ہمیں گاڑی دی، ہمیں گھر دیا، یہ سب کچھ دیا. وہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چیزیں دیتے ہیں، اور اسی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھی دیتے ہیں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب ان کے لیے میں نے سارے دروازے کھول دیے انجوائمنٹ کے، تو اس میں انجوائے کر رہے تھے، تو میں نے پھر ان کو عذاب سے پکڑا. تو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. ابدیت کا مقام یہی ہے کہ آپ اظہار کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ دیکھیں اے اللہ میں آپ کا در کا فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں لاچار ہوں، میں مجبور ہوں اللہ. اور سب سے بڑا ابدیت کا جو اظہار ہے جب وہ اپنا ماتھا جو قابل عزت ہے جب وہ زمین پہ لگاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، یہ اٹ از دا موسٹ بیوٹیفل فارم آف ابدیت. اس کو نماز کا جو سجدہ ہے جب انسان کرتا ہے تو یہ سب سے خوبصورت چیز ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں. تو عبادات اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے، they are purifiers and testers. اللہ تعالیٰ tests us with these عبادات and then he purifies us. جیسے میں نے بتایا شروع میں بھی، پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ we shall test you. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں we shall test you with something of fear, hunger, loss of wealth, lives and fruits. ٹھیک ہے، and give glad tidings to the صابرین. تو ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو ہر طرح سے ٹیسٹ کریں گے. ہم آپ کو بھوک سے کریں گے، ہم آپ کو خوف سے کریں گے، ہم ٹیسٹ آپ کی دولت لے کے بھی ٹیسٹ کریں گے، ہم آپ کو بیمار کر کے بھی ٹیسٹ لیں گے، ہم ان ساری چیزوں کے ذریعے ہم آپ کے فروٹس کے ٹیسٹ لیں گے. یہ ساری چیزوں کا ٹیسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹیسٹ کروں گا ان نعمتوں کے ساتھ، اور پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیہیویئر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ عبادات کے ذریعے انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے ایکچولی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ پیوریفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نماز کو لے لیں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جیسے میں نے بتایا اٹ از دا موسٹ بیوٹیفل فارم آف ابدیت، جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اپنی ابدیت کا اور اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملا تھا. انیشلی تو 50 نمازیں تھیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام سے جب نے فرمایا کہ دیکھو یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، مجھے اپنی قوم کا پتہ ہے 2 بھی نہیں پڑھ سکے، اس کو کم کرائیں. کم کراتے 5 نمازیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ہاں یہ قوم جو ہے یہ 5 نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھے گی.
لیکن ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا یہ فائدہ ہو گیا کہ 5 پڑھیں گے تو ان 50 نمازوں کا ہی ہمیں ثواب ملے گا، اور یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے. تو انسان نماز پڑھتا ہے تو دیکھیں اس کے اوقات کو دیکھیں، اس کی ٹائمنگز کو دیکھیں. یہ ایسے ٹائمنگز میں آتی ہے جس وقت انسان بہت بزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میں ظہر سے اگر سٹارٹ کروں تو ظہر کا ایک ایسا ٹائم ہے کہ انسان جب اپنے جاب پہ جاتا ہے تو جاب میں وہ آہستہ آہستہ اپنے کام میں بزی ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ بزی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کسٹمرز آ رہے ہوتے ہیں، وہ کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کا بینک بیلنس بھی اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو انسان کا جب یہ کیفیات بنتی ہیں یا اپنے کام میں اتنا مگن ہوتا ہے اور جب پیسے آ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو انسان کے ذہن میں ایک چیز، ایک کیفیت سی دوڑنی شروع ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ میری صلاحیت ہے جس کی وجہ سے یہ میں پیسے کما رہا ہوں، دیکھو میری عقل، دیکھو میرا فہم، دیکھو میں کتنی زبردست میری بزنس اسٹریٹجیز ہیں جس کی وجہ سے دیکھو میں یہ پیسے کما رہا ہوں. تو انسان کے اندر یہ سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ سوچ آ رہی ہوتی ہے تو اللہ سے دور ہو رہا ہوتا ہے. جب اللہ سے دور ہو رہا ہوتا ہے تو زمین کے ساتھ اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اس دنیا کے ساتھ اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں اور مال کماؤں. ظہر کا ٹائم آتا ہے مین اس ٹائم پہ جب اس کا بزنس ہوتا ہے پیک پہ. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن آواز دیتے ہیں وہاں سے، کہتے ہیں آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہاں پر جو بندہ ہے مدہوش ہوا وہ اس وقت نشے میں ہے، دنیا کے نشے میں ہے، اپنے بزنس کے اندر ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں بندے کو. یہ سب سے بیسک اور آسان ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ دیکھتا ہوں میں کہ یہ میرا بندہ جس کو میں رزق دینے والا ہوں، میں رازق ہوں، اب اس کے اندر کیا کیفیات چل رہے ہیں اس بزنس کو دوران، یہ جو کر رہا ہے اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. تو ادھر سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو بندہ جو ہے بزی ہے بہت زیادہ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادتی کی چاہت میں تم اتنے غافل ہو گئے قبرستان تک پہنچ گیا. مؤذن اذان دیتا ہے وہاں سے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. اللہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہاتھ سے نکل رہا ہے. ٹیسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو. جب مؤذن کی آواز سنتا ہے تو وہ نماز جو ہے اس کو وہاں سے توڑتی ہے، اس سینیریو میں سے، اس بزنس میں جو انوالومنٹ اس کی ہوتی ہے اس سے اس کو کھینچتی ہے، کھینچ کے لا کے نماز جو ہے، اذان جو ہے اس کو کھینچ کے مسجد میں کھڑے کرتی ہے، اور وہ ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کو واپس ریفریش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے توڑ کے لے کے آتے ہیں. اور وہ وہاں پر جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو دوبارہ یاد آتا ہے الحمدللہ کہ رب العالمین، اللہ رب ہے، اللہ کھلانے پلانے والے اللہ ہیں، اللہ آپ رازق ہیں. نماز پڑھتا ہے، واپس جاتا ہے، پھر اپنے کام میں مگن ہوتا ہے، پھر کسٹمرز آ رہے ہیں، پھر بزنس بڑھ رہا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، اتنے میں پھر وہ بھول رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کے نشے میں وہ چھایا ہوا ہے اس کے اندر، اور وہ اپنے جاب میں لگا ہوا ہے، مگن ہے وہ اس کے اندر. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس بندے کو کہ دیکھو یہ پھر دوبارہ اس کا تو منٹ میں اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، اس کا یہ تو دوبارہ اس میں انوالو ہو رہا ہے. پھر عصر کی نماز آتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. بندے کو ایک دم اس نشے میں سے وہ نکلتا ہے اور اس کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور واپس آ کے مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ آپ رب ہیں، واقعی آپ رب ہیں. ریفریش کرتا ہے بندہ اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پیوریفائی بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور گھر میں بلا کے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ماحول میں سے نکلیں اندر سے. اسی طرح پھر مغرب کی نماز ہوتی ہے جس میں انسان کا کلوزنگ ٹائم ہوتا ہے، بزنس کو بند کر رہا ہوتا ہے. اس میں بھی انسان جو ہے اس میں پھنسا ہوتا ہے کہ میرا بزنس کلوزنگ ٹائم ہے، میں نے اپنے سارے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، اور پھر بزی ہوتا ہے اس میں. تو پھر دوبارہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑتے ہیں، ان کی جڑوں کو اکھاڑتے ہیں اللہ تعالیٰ جو زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں دنیا کے نشے میں. اللہ الحمدللہ. تو یہ نماز ہمیں ریفریش کر رہی ہوتی، پیوریفائی کر رہی ہوتی. کہیں ہم اس دنیا میں اتنے نہ کھو جائیں کہ اسی کے ہو کے رہ جائیں، اس کے نشے میں ہم نہ کھو جائیں. پھر عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹی وی ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے. یہ ایک اور طرح کا نشہ ہے.
یہ لذات ہیں، یہ آپ نے کھانا کھانا ہے، پھر فرینڈز میں آنا ہے، وہاں سے پھر دوبارہ حی علی الصلاح، اللہ تعالیٰ پھر چیک کرتے ہیں کہ اب میں دیکھتا ہوں اس ماحول میں اس کا کیا حال ہے، یہاں پر بھی وہ ادھری وہی اس کا ماحول ہے، یہاں پر بھی وہ نشے میں ہے، ٹی وی ڈراماز دیکھ رہا ہے، فلمز دیکھ رہا ہے، موویز دیکھ رہا ہے، میوزک پہ لگا ہوا ہے، فونز پہ لگا ہوا ہے، ویڈیو گیمز پہ لگا ہوا ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے، چائے پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، ادھر سے آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ارے بھائی یہ تو میں نے تمہیں دی ہے، لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد، تمہارے گھر والے روک نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو میں نے نعمت دی اس کو یہ گھر والے میں نے دیے ہیں، اس کو یہ انجوائمنٹ میں دے رہا ہوں، اس کو میں کھانا میں دے رہا ہوں، میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے پسند زیادہ کرتا ہے یا اپنے گھر والوں کو زیادہ کرتا ہے۔ تو پھر انسان وہاں پر بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے، فیل ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کو کھینچتے ہیں، کھینچ کے دوبارہ نکالتے ہیں اور جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے مسجد میں، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اللہ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی نے مجھے فیملی دی ہے، آپ نے ہی مجھے مال دیا ہے، آپ نے ہی مجھے کھانا دیا، آپ نے ہی مجھے پینا دیا، اللہ آپ ہی سب کچھ ہے، میں آپ کا محتاج ہوں، انتم فقراء الی اللہ، کہ اللہ آئی ایم یور سلیو، میں آپ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فیل ہوئے بندے کو پاس کرا لیتے ہیں، لیکن آپ اتنے سٹبن ہو جائیں کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں تو پھر تو آپ کی غلطی ہے۔ یہ تو بیسک ٹیسٹ تھا، بدنی ٹیسٹ ہے، یہ بدن ہے، نماز کہ بدنی مشقت ہے، فزیکل ٹیسٹ ہے یہ آپ کا، کہ آپ نے جا کے فزیکلی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پھر فجر کی نماز، فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پہ بہت بھاری پڑتی ہے، کیونکہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان سویا ہوتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں وہ گھر سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مسجد جا کے نماز پڑھنا خاص طور پہ منافقین کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا، تو اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں کہ فجر اور جو عشاء کی نماز ہے یہ منافقین پہ بہت زیادہ بھاری پڑتی تھی۔ سوئے ہوتے تھے آپ، صبح 5 بجے اٹھنے، الارم بج گیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، شیطان تھپکی دے رہا ہے، سو جا سو جا، کوئی بات نہیں سو جا، ادھر اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نیند تو میں نے تمہیں دی ہے، یہ نیند جس میں تم اس وقت نشے میں سوئے پڑے ہو یہ میں نے تمہیں دی، جاؤ ان لوگوں سے جا کے دیکھو جن کی نیندیں میں نے ان سے چھین لی، جاؤ ان کی جا کے حالات دیکھ لو، کیسے وہ ڈپریشن کے مریض ہیں، کیسے وہ اینٹی ڈپریشنس کھاتے ہیں اور گولیاں کھاتے ہیں نیند کی، 10-10 20-20 گولیاں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ ارے بھائی یہ نیند تو میں نے تمہیں دی ہے، انتم فقراء الی اللہ، اٹھو اور نماز پڑھو۔ جو لوگ فیل ہو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے دوڑتے ہیں مسجد کی طرف، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ نماز ایسا اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر زکوٰۃ آتی ہے، یہ دوسرا ٹیسٹر ہے، تھوڑا زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں آپ کا مال انوالوڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بچہ جو 20-25 سال پڑھتا ہے، ساری عمر محنت کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، اپنی محنت کرنے کے بعد پڑھ لکھ کر جب جاب میں جاتا ہے تو پہلی تنخواہ اس کو آتی ہے، 1 لاکھ روپے ہاتھ میں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو یہ مال دیتے ہیں تو وہاں سے ایک دم زکوٰۃ کا ٹائم بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں مال کے ساتھ کہ میں دیکھوں یہ بندہ جو 1 لاکھ روپیہ اس نے کمایا، 50,000 اس نے کمایا، بندہ کہتا ہے 25 سال کی محنت کے بعد میری پہلی تنخواہ ہے، اس کی فیلنگز کیا ہوں گی آپ خود سوچیں، جب اس کے ہاتھ میں 50,000 روپے رکھتے ہیں یا 1 لاکھ روپے رکھتے ہیں، جتنی بھی ہے کوئی تنخواہ اس کی کیا فیلنگز ہوگی۔ اب وہ مال کیسے کسی کو دے دے، وہ اسٹرینجرز کو 2.5% آپ کو نکالنا پڑے گا زکوٰۃ، وہ میں تو نہیں دے سکتا، یہ میرا مال ہے، میں نے کمایا۔ نمرود بھی یہی کہتا تھا کہ یہ میرے مال ہے، میں نے اپنی کریٹیوٹی سے کمایا، میں نے اپنی محنت سے کمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے ساتھ ہی اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اس کی اتنا مال تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، قرآن میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ دے دو 2.5%، کچھ نہیں ہوتا، بچ جاؤ گے، اس مال میں اور برکت دوں گا۔ جو نہیں دیتے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت نہیں دیتا۔ پھر وہ بندہ اٹھتا ہے اور 2.5 نکالتا ہے پرسنٹ اور جا کے زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کو، اور وہ اس ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پیوریفائی کر دیتے ہیں۔ پھر روزہ آتا ہے جو اور زیادہ مشکل ٹیسٹ ہے، بدنی ٹیسٹ ہے پلس باطن کے اندر کی چیز ہے آپ کی، حلال اشیاء سے اللہ تعالیٰ آپ کو روک کے دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھتا ہوں میں نے یہ کھانا پینا اور شہوت جو اس کو دی ہوئی ہے، میں اس کو روک کے دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔
اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو روکتے ہیں. جب آپ کو کھانا اور پینے سے صبح سے لے کے شام تک جب روکنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو رکنا پڑتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا اور سخت ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کریں. دیکھیں ٹیسٹ کا گراف کیسے مشکل ہوتا جا رہا ہے. پہلے بیسک نماز کا ٹیسٹ تھا, پھر مال کا ٹیسٹ اس سے زیادہ مشکل, اب آپ کا بدن کا ٹیسٹ ہے جو اور زیادہ مشکل ہے. کھانا پینا رکنا کوئی آسان بات نہیں ہے جون جولائی کی گرمی میں, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو پیوریفائی کر لیتے ہیں. ایسی روزہ ایک ایسا مشکل عمل ہے کہ جس کو بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ پیوریفائی کر جاتے ہیں اپنے آپ کو. تو پھر یہ بھی جب ٹیسٹ سے کلیئر ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کو اور مشکل ٹیسٹ کر دیتے ہیں. حج یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری عبادات مل جاتی ہیں, بدن کی عبادت, مال کی عبادت, روزہ, یہ ساری چیزیں, بھوک پیاس اور گرمی اور سفر اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دیوانہ بن جاتا ہے بندہ ایک. اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں. 10 لاکھ کا حج ہوتا ہے آج کل, 5 لاکھ کا حج ہوتا ہے, پیسے پڑے ہوئے ہیں, بندہ کہتا ہے کر لوں گا کر لوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ٹائم آ گیا ہے حج کا, تمہیں کرنا پڑے گا, کر لو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن بندہ اس کو مؤخر کر رہا ہے, ڈیلے کر رہا ہے حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر ٹیسٹ کریں دوبارہ سے اپنے بندوں کو دوبارہ سے ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور پھر جو بندہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتے ہیں وہ چلا جاتا ہے حج پہ, حج کے سفر پر اپنا مال لگاتا ہے اس میں, جو سب سے مشکل ٹیسٹ ہے, اور اس میں بھی انسان کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے دیکھیں ان عبادات کے ذریعے ٹیسٹ کرتے ہیں اور پیوریفائی کرتے ہیں. کتنے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اگر ہم خود اپنے آپ کو سٹبن کر لیں اور اس چیز کو مشکل جان کر نہ کریں, اٹھ کے ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک اگر نہیں لے کے جاتا تو پھر اس ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہمیں کیسے جنت تک لے کے جائے گا؟ القیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا الی اللہ, اس کے آخر میں اس حدیث کے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھیں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے, یعنی اس کو قربان کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. اور کہتے ہیں بے وقوف آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے تمنا بھی کرتا ہے اور امیدیں بھی باندھ کر رکھتا ہے. دیکھیں کتنی کلیئر حدیث ہے نبی کے وسلم پڑھا ہے کہ دیکھو تمہیں محنت کرنی پڑے گی, تمہیں قربانی دینی پڑے گی, موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی پڑے گی, اپنے نفس کو قربان کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے لیے, اور تو پھر تم عقل مند انسان ہو. تم بے وقوف ہوگے اگر تم عمل نہیں کرتے اور صرف تم اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھ کے رکھتے ہو. کہتے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں, بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بھی تو دیکھیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے عمل کرنا ہوگا, بغیر عمل کے صرف امید اور رحمت, صرف امید نجات کا ذریعہ نہیں ہے, آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا ساتھ ساتھ. جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو بہت رسکی ہو جائے گا. یہ تو لاٹری والا کیس ہے کہ ایک بندہ کہ جی مجھے ایک بندے نے 10 روپے کی لاٹری لی تھی, اس کے 2 کروڑ روپے نکل آئے تھے, لہٰذا میں بھی ایک لاٹری لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور کام نہیں کروں گا, میرے بھی 2 کروڑ نکل آئیں گے. ایک فاحشہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر فرما دیا کیونکہ اس نے کتے کو پانی پلایا. یہ 1 in a million کیس ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عادت ہے. عام عادت یہ ہے کہ اس کو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک چیز کا حساب دینا ہوگا, ایک نیکی کا اور ایک گناہ کا حساب دینا ہوگا. 99 قتل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ غفور رحیم, ان کی مرضی ہے. یہ تو لاٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کسی کو معاف کر دیں, لیکن یہ رسکی ہے معاملہ. اگر آپ اس پہ صرف ریلائی کر کے بیٹھیں گے تو بہت رسکی معاملہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو نارمل لیول پہ لے کے آئیں جس میں عبادات کرنی ہے, جس پہ اعمال کرنے ہیں. اعمال کی وجہ سے ہی ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اور صرف اگر ہم ان چیزوں پہ ریلائی کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ صرف امید کرنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے. عمل ضروری ہے. میں نے آپ کو حدیث بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک عشق کا سفر بھی تھا عبادات کا, کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان, علماء اس میں لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کا سفر ہے. جیسے انسان اپنے محبوب کو جو ہوتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں,
جس میں اس کے محبوب سے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، سب سے پہلے تو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، جب اس میں جب بات نہیں بنتی تو پھر وہ تحفے تحائف دیتا ہے، جس طرح ہم جیسے زکوٰۃ کا ہوتا ہے، اس میں ہم اپنا مال دیتے ہیں۔ پھر جب اس سے بھی بات نہیں بڑھتی تو جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے بھوک ہڑتال کر لیتا ہے، کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، یہ اس کے عشق کا تقاضا ہوتا ہے، وہ بھوک ہڑتال کر لیتا ہے۔ تو روزہ بھی ایک ایسی ہی ایک ادا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی کہ انسان اپنا بھوک اور پیاس کو بھی قربان کر دیتا ہے اللہ کے لیے۔ پھر جب اس سے بھی کام نہیں کرتا تو بندہ دیوانہ وار نکل جاتا ہے، وہ بندہ دیوانہ بن جاتا ہے، سب کو چھوڑ دیتا ہے اور نکل جاتا ہے عاشق جو ہوتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، اس میں بھی انسان دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے، نہ آپ کو ہاتھ دھونے کی صابن سے، نہ آپ نے پرفیوم لگانا ہے، نہ بال آپ نے کنگھی کرنے ہیں، بالکل دیوانوں کی طرح آپ حج پہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عشق کا سفر ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں عبادات میں۔ تو عبادات اللہ تعالیٰ نے basically they are the testers and the purifiers. If you want to purify yourself, you have to go through these tests and do them so that you are successful. اگر آپ اپنے آپ کو ان عبادات سے دور رکھیں گے تو پھر آپ پیوریفائی نہیں کر پائیں گے اپنے آپ کو۔ ہماری زندگیاں پھر جب اس طرح ہوتا ہے تو ایک مسلمان جو جنت میں تو مسلمان سارے جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ نے اپنے آپ کو جہاں یہاں پیوریفائی کرنا تھا، تزکیہ کرنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو تزکیہ پھر دوزخ میں کرتے ہیں، جہنم میں۔ پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے، اور دس از ناٹ اے جوک، دس از لائک ملینز آف ایئرس کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ایسا مسلمان جو عمل نہیں کرتا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا اور اللہ سے تمنا اور امید کرتا رہا، تو اس کا پھر تزکیہ اللہ تعالیٰ پھر دوزخ میں کرتے ہیں۔ تزکیہ دوزخ میں جب ہو جائے گا، جیسے سونا ہوتا ہے، جب اس کو بہت زیادہ گند لگ جاتا ہے تو اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، بھٹی میں ڈال کے اس کو جلاتے ہیں، جلا جا کے اس میں سے پیور سونا اور یا ہیرا یا جو بھی ہیں یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں اگر گندا کر دیا اور اس دنیا میں اگر اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی بھٹی میں ڈال کر، اللہ معاف کرے بہت خطرناک چیز ہے، اور اس میں ڈال کر اللہ تعالیٰ پھر کتنے سالوں بعد ہمارا تزکیہ کریں گے، پاک کر کے پھر جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت میں پاک لوگ جائیں گے، گندے لوگ نہیں جا سکتے۔ جنت میں گناہ گار نہیں جا سکتا کہ گناہ کر کے انسان کہے کہ میں جنت میں چلا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پاک کرنا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یا پھر دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لو، یا پھر جنت میں جانے سے پہلے دوزخ میں اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا تمہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں سوچنا ہے ہم نے، اور ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس امید کے ساتھ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ عمل اور ایمان، آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں بہت دفعہ ذکر ہے، جہاں آمنوا آتا ہے وہاں عملوا الصالحات آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار چیزیں نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں سوائے ان کی جو چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ایمان، نمبر دو عمل صالح۔ اگر آپ نے عمل صالح نہیں کیا، اگر آپ نے محنت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، روزہ حج زکوٰۃ نہیں کیا، عبادات نہیں کی، تو آپ کا ایک ایمان تو آپ کے پاس ہے، کلمہ آپ نے پڑھا الحمدللہ اللہ محمد رسول پڑھا ہے، ایک چیز آپ کی کم ہوگی، وتواصوا بالحق، اور پھر آپ نے وہ جو حق بات تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سا مورل سٹینڈرڈ ہوتا ہے جو آپ نے آگے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنا ہے، یہ ہوگا وتواصوا بالصبر۔ وہ آخری چیز ہو گئی جس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، جو مشکلات آئیں گی جب آپ دعوت اور تبلیغ کریں گے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قسم کھا کے، والعصر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار چیزیں گنا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوگی آپ خسارے میں ہیں۔ ویری رسکی فار یو گائز، فار اس آل۔ تو آپ کے اندر ایمان تو ہے، ماں کی پیٹ سے آپ کو ایمان مل گیا، گود میں آپ کو ایمان مل گیا، اسلام کا تحفہ مل گیا، اس کی تو قدر اس وقت آئے گی جب ہم جب قیامت کو روز ہمیں پتہ چلے گا اس کے بارے میں۔ دوسرا عمل صالحات جو میں نے بتایا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ دونوں کٹھی ہیں یہ چیزیں ہمیشہ، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔
پھر وتواصوا بالحق، وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ نیک بات اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بھی بتانی ہے. اگر یہ بھی نہیں بتائیں گے تو آپ کا دین میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ بھی چیز مسنگ ہوگی. پھر اس کے بعد صبر بھی کرنا ہے. جب آپ رشتہ داروں کو بتائیں گے تو وہاں سے آپ کے اوپر پریشر بھی پڑے گا، ایک سوشل پریشر پڑے گا، دیکھو یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو اس کو کیا ہو گیا، وہ بھی آپ نے برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کو آپ برداشت کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے. تو آج جو میں نے ہماری ورک شاپ تھی، اس میں میں نے صرف یہی بتانا تھا کہ عبادات جو ہیں they are the testers and purifiers from Allah, because Allah Ta'ala is Ghafur Rahim, Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, and He wants to purify us. If you become stubborn and do not want to purify yourself, then it's up to you. یہ آپ کی اپنی مرضی، آپ کیا چوز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں آپ کو پیوریفائی کر رہا ہوں عبادات کے ذریعے، اور یہی طریقہ ہے پیوریفائی کرنے کا. میں ٹیسٹ کروں گا، آپ کو دیکھوں گا کہ جو چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں وہ آپ کو زیادہ پیاری ہیں یا میں آپ کو زیادہ پیارا ہوں. آپ میرے لیے ان کو قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ چیزیں تو میں نے دی ہیں. انتم فقراء الی اللہ، یہی ابدیت ہے، یہی ابدیت کا مقام ہے، یہی مقصد ہے. اگر آپ اس میں کامیاب ہوگے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مقاصد میں کامیاب ہو جائیں اور ان عبادات کو احسن طریقے سے کریں، اور جو ان کا پورا حق ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اس طریقے سے کریں. نماز پڑھیں تو مسجد میں جا کے، جو مرد حضرات کو مسجد میں جا کے پڑھیں نماز، یہی بہترین طریقہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جو بغیر وجہ کے مسجد میں نہیں جاتا نماز پڑھنے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت حدیثیں ہیں اس کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان گھروں کو آگ لگا دو جس میں لوگ جو ہیں نماز حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتے اور گھر میں نماز پڑھتے ہیں. نماز تو آپ کی ہو جائے گی گھر میں، لیکن دیکھیں اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ہونی چاہیے تھی، جو اس کا حق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت حدیثیں اور وعیدیں ہیں جو گھر پہ اس طرح نماز پڑھیں اور نہ مسجد میں نہ آئیں. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اب اس عمل کو آپ نے اس کے ہائیسٹ لیول پر لا کے کرنا ہے. اس کو بالکل تحقیر کے ساتھ ردی طریقے سے نہیں کرنا. بالکل اس کا جو حق بنتا ہے، جو ٹاپ لیول اس کا بنتا ہے، اس پر اس کو لا کر اس کا حق ادا کریں، پھر جا کے اس کا فائدہ ہوگا. ادروائز پھر بات رسکی ہو جاتی ہے. ویل للمصلین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. ایک تو نہ پڑھنے والوں کو کیا حال ہوگا، ادھر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویل للمصلین، کہ ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون لوگ؟ وہ ایسے ہی لوگ جو نماز پڑھنے میں لیٹ کر لیتے ہیں، آخر میں ٹائم جب جا رہا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شیطان کے سینگوں کے درمیان جب دھوپ جا رہی ہوتی ہے تو ادھر سے وہ آدمی اٹھ کے 2 ٹھونگے مارتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے. وقت جا رہا ہے، آسان طریقہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا ہے، مسجد میں نماز پڑھنا ہے. تو یہ جب اعمال بھی کرنے ہیں تو اعمال میں بھی سٹینڈرڈ چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ردی اعمال پسند نہیں ہے. آپ جب اعمال کریں گے تو اپنے اعمال کو اس طریقے سے اور احسن طریقے سے کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس پہ کریں گے تو پھر جا کے کہیں ثواب ملے گا. ایک نہ پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور پڑھنا بھی ہے تو سٹینڈرڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. give it its due respect. ٹھیک، جو اس کی رسپیکٹ ہے، جو حق ہے، وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.